کر دیتے ہیں۔ امید ہے آپ لوگوں نے جن کی کلاس جنہوں نے نہیں لی تھی لاسٹ کلاسز، انہوں نے کلاس ضرور اٹینڈ کی ہوگی، کیونکہ ابھی آپ کو یہ پورے ایک چین آف انسیڈنٹس چل رہی ہے، ٹھیک ہے، پوری ایک واقعات کی چین چل رہی ہے، تو یہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے، اور جب ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے تو ظاہر ہے پچھلی بات نہیں سمجھ میں آئی ہو تو آگی بات بہت مشکل سے سمجھ میں آتی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ لوگ جو ہے اگر نہیں سنی ہے پھر سے سن لیجیے گا، اور چلیے کلاس شروع کر دیتے ہیں پھر۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، آمین یا رب العالمین۔ تو بات ہماری چل رہی تھی، تھوڑا سا میں بتا دوں آپ لوگوں کو، بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا تھا، اور بنی اسرائیل میں سے بھی دو جو گروپ ہیں بنی اسرائیل کے، یعنی کہ یہود اور نصارہ، جیوز اینڈ کرسچنس، اس میں سے بھی جیوز کی بات یعنی یہودیوں کی بات چل رہی تھی، اور یہودی جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز ہوتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہوتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کا ہی ذکر نکلا، اور کہاں سے نکلا، ان کو کچھ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے یاد کروائیں، جس میں ایک سب سے بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی وہ کیا نعمت تھی؟ سب سے پہلے فرعون سے نجات، اور یہ اللہ تعالیٰ نے میں نے آپ کو پورا سین بتایا تھا کہ کس طرح سے فرعون جو ہے ان کو پریشان کرتا تھا، غلام بنا کر رکھا ہوا تھا، اور ان کے بچوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا، بیٹوں کو، اور عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ بہت برا سلوک ہوا کرتا تھا، تو وہ سین اگر یہ سب کے دماغ میں ہو تو آپ کو پتا ہوگا کہ نجات جو ہے ان کے لیے کتنی بڑی نعمت ثابت ہوئی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کیا کیا، پھر تمہیں کس طرح سے نکالا وہاں سے، کہ تمہارے لیے سمندر کو پھاڑا، ہے نا، صرف اور صرف بکم، تمہارے لیے یہ کام کیا، اور کسی کے لیے بھی نہ تو پہلے کیا تھا، نہ ہی اب ان کے بعد جو پوری دنیا ہے، کبھی دنیا نے ایسا سین ایکسپیرئنس نہیں کیا، صرف اور صرف ان کے لیے یہ کام ہوا تھا، اور آج بھی وہ اس چیز پر بڑا فخر جتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے صرف اور صرف ہمارے لیے جو ہے یہ کام کیا کہ سمندر کو بیچوں بیچ سے چیر دیا اور ہمیں وہاں سے صحیح سلامت نکال دیا، ہماری ہی آنکھوں کے سامنے کیا کیا، فرعون کو ڈبو دیا، اور یہ اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے، ہے نا، تو وہاں پر بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہی ہے ایک طرح سے دیکھا جائے، کہ ان کے دل ٹھنڈے ہو گئے، جو قوم ان پر اتنا زیادہ ظلم کرتی تھی، جو فرعون جو ہے ان کو اتنا زیادہ جو ہے وہ ٹارچر کرتا تھا، تو ان کی ہی آنکھوں کے سامنے کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا، اور اب کوئی خطرہ بھی نہیں بچا کہ پیچھے سے کوئی ہمارے آئے گا اور ہمیں پھر سے غلام بنا لے گا، اب ان کے سارے خطرے، سارے ڈر جو ہے وہ نکل گئے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت تھی۔ پھر میں نے آپ کو وہ جو ٹاسک دیا تھا، تو کچھ لوگوں نے آپ میں سے کیا تھا، شاید 9 لوگ تھے، انہوں نے کیا تھا الحمدللہ، تو وہ ٹاسک یہی تھا کہ آپ کو یہ بتانا ہے کہ قرآن میں کون سی آیت ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی باڈی کو سلامت رکھا، تو وہ سورہ یونس کی آیت تھی 92، اور بہت سارے لوگوں نے اس کا آنسر کیا تھا الحمدللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک اللہ۔ تو اب جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی باڈی کو آج بھی اور قیامت تک کے لیے کیا بنایا ہے، عبرت بنایا ہے، اور 18 یا 17 سینچری کے آس پاس جو ہے وہ اس کی باڈی
ملی تھی، اور ایک ریسرچرز تھے، ریسرچ کرنے والے تھے، سائنٹسٹ تھے، انہوں نے جو ہے اس کی باڈی پر ریسرچ کی. پہلے تو ان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا، لیکن جب یہ بتایا گیا کہ یہ فرعون کی باڈی ہے، قرآن میں ایسے ایسے اس کا ذکر ہے، تو جب انہوں نے دیکھا اور اس کی باڈی میں سے جو ہے وہ سالٹ ریسیڈیوز ملے، نمک کی جو ہے وہ کچھ چیزیں ملی، نمک نمکین جو ہے وہ ملا، تو ان کو پھر جو ہے وہ ایمان بھی لے کر آ گئے تھے نا، مسلمان ہو گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی باڈی کو بھی قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنا کر رکھا ہوا ہے. آپ لوگ جو ہے وہ یوٹیوب پر یا گوگل وغیرہ پر سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کی باڈی کو. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں کہ فرعون کی جو یہ تباہی ہے، فرعون کی جو یہ بربادی ہے، رہتی دنیا تک جتنے بھی فرعون ہیں سب کے لیے ایک بہت بڑا اس میں سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، معمولی سے بڑے جابر اور ظالم کو معمولی سے معمولی انجام تک پہنچا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو ڈوب کر مر گیا ہے نا، ڈوب کر مرنا تو کوئی بڑی بات نہیں تھی. ٹھیک. ڈوب کر تو پتہ نہیں کتنے سارے لوگ مر جاتے ہیں، ایسے ہی مر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک عبرت کا نشان اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا دیا. اب آج کی طرف چلتے ہیں، آج کی آیت. اور آگے کیا ہوا پھر، ہے نا، جب بنی اسرائیل بچ کر وہاں سے نکلے تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوا. تو اس واقعے کو آگے کنٹینیو کریں گے. پہلے ورڈ ٹو ورڈ کر لیجیے اسما. آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے الحمدللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ من بعده وأنتم ظالمون. اور اور یاد کرو جب وعد بلایا نہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 لیلتاً راتوں کے لیے. ثم پھر اتخذ بنا لیا تم سب نے تم بنا لیا تم سب نے عجلا بچے کو سے بعد ہی اس کے بعد اس حال میں کہ تم سب ظالمون ظلم کرنے والے تھے. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. تو جیسے کہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بلایا. ٹھیک ہے. اب دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل جب سمندر پار کر کے آ جاتے ہیں اور ساری کی ساری قوم فرعون کی کیا ہو جاتی ہے، سمندر میں ڈوب جاتی ہے. وہاں سے آگے پھر کیا ہوا، ہے نا، یہ وہاں سے نکل کر آ گئے میدان تیہ کی طرف. ٹھیک ہے. تیہ کی طرف اردو میں لکھ الحمدللہ تا یا اور ہا. ٹھیک ہے. وہاں سے نکل کر یہ آ گئے میدان تیہ کی طرف اور شام کی طرف. ٹھیک ہے. جو آج سیریا اور فلسطین، جارڈن، یہ سارے ایک ہے نا. پہلے وہ یہ سارے الگ الگ کنٹریز اب ہو گئے ہیں، لیکن پہلے یہ ساری کنٹریز ایک تھی. لیبنان، سیریا، پیلسٹین، جارڈن. ٹھیک ہے. اور ان کو ملا کر شام کہا جاتا تھا، ملک شام کہا جاتا تھا. تو ادھر آ گئے اور یہ جو ہے یہ وادی سینا کا واقعہ ہے. اب یہاں سے جو بیان ہوگا، ظاہر ہے زندگی گزارنے کے لیے اب قانون بھی ہونے چاہیے تھے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے اکارڈنگ. ٹھیک ہے. آپ سیرت میں یاد کریے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر کہاں گئے، مدینہ ہجرت کر کے گئے. تو جتنی مکی صورتیں میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا جب یہ سورہ بقرہ ہم نے سٹارٹ کی تھی، کہ مکی صورتوں میں تو صرف آپ کو یہ ملے گا کہ وہ جو ان کے اندر بگاڑ تھا عقیدے کا، کر کے آئیے بیٹے، تو اس کو ہی سدھارا گیا ہے نا. ان کے اندر جو اخلاقی برائیاں تھیں، یتیموں کا مال کھا جاتے تھے اور عقیدے صحیح نہیں تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہے نا، ان کے لیے قربانیاں کیا کرتے تھے، قیامت کا ان کو یقین نہیں تھا. تو مکی صورتوں میں کیا تھا کہ سارا ان کا عقیدہ سدھارا گیا. اس کے بعد آپ جب مدنی زندگی دیکھیں گی اور مدنی صورتیں پڑھیں گی، جیسے کہ ابھی ہم سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، ابھی تو خیر قصہ ہی چل رہا ہے بنی اسرائیل کا. جیسے ہی آپ سیکنڈ پارا کریں گی نا، سیکنڈ پارا جہاں اسٹارٹ کریں گی، آپ دیکھیے گا پورا کانسٹیٹیوشن دیا گیا ہے.
ٹھیک ہے، ایک ایک آرٹیکل جیسے کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل لکھے گئے نا، آرٹیکل نمبر 1، آرٹیکل نمبر 2، آرٹیکل نمبر 3، ٹھیک ہے، اور پھر اس کی ڈیٹیل آگے کے آرٹیکلس میں. اسی طرح آپ سورہ بقرہ دیکھیں گی، جیسے ہی سیکنڈ پارا سٹارٹ ہوگا تو آپ کو آرٹیکلس ملیں گے، پورا ایک کانسٹیٹیوشن ملے گا کہ ایک بندہ جو ہے وہ اللہ کے مطابق، اس کی مرضی کے مطابق، اسلام کے اکارڈنگ کیسے زندگی گزارے گا، کیسے اس کی سیاسی زندگی ہوگی، ٹھیک ہے، پولیٹیکل لائف ہوگی، کیسے اس کی جو ہے وہ اکنامی ہوگی، ٹھیک، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے اکارڈنگ کیسے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے اکارڈنگ اس کی جو ہے وہ سوشل لائف ہوگی، کیسے اس کی گھریلو زندگی ہوگی، ٹھیک ہے، اس کی فیملی لائف ہوگی، کیسے اس کی اپنی انڈیویجول لائف ہوگی، ٹھیک ہے، اپنی زندگی میں وہ کیا کرے گا. ایک ایک آرٹیکل آپ کو ملے گا اللہ تعالیٰ کے حکم کے اکارڈنگ، اللہ تعالیٰ کے قانون کے اکارڈنگ. تو ظاہر ہے اس وقت یہ کیا تھے، امت مسلمہ تھے. اچھا، اب ظاہر ہے پچھلی والی شریعت تو یہ بھلا ہی چکے ہوں گے، ہے نا، اپنی کرتوتوں کی وجہ سے اور اپنی حرکتوں کی وجہ سے کیا ہے، بھول گئے ہوں گے یہ ساری کی ساری شریعت پوری پچھلی والی. پھر رہی صحیح جو بچی کچی شریعت تھی وہ غلامی میں چھوٹ گئی ہوں گی، ہے نا. ظاہر ہے انسان کسی کا غلام، آج آپ دیکھ لیجئے پورے انڈیا میں جو 15 اگست کو تماشا ہوا ہے، جو مسلمانوں نے کیا ہے، اوروں کو تو چھوڑیے وہ تو کافر ہیں، ان کے ایمان نہیں، ان کے ایمان ہی نہیں ہے جو ڈگمگائیں گے، یا ان کے ایمان ہی نہیں ہے جو چلے جائیں گے. جو پوری انڈیا میں تماشا ہوا ہے، یہ پوری ایک طریقے سے آپ دیکھیں کہ پورا کھلم کھلا غلامی کی پہچان ہے یا نہیں ہے. انسان اللہ تعالیٰ کو بھول گیا اور اللہ کے گھر میں اللہ تعالیٰ کو بھول گیا، ٹھیک ہے، مدرسے بھی نہیں چھوڑے، نہ مسجدیں چھوڑی. تو آپ نے تماشے دیکھے ہی ہوں گے، جب ایک قوم غلام بن جاتی ہے نا تو اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے، وہ شریعت بھول جاتی ہے، ویسے ہی بھولے ہوئے ہیں ہم، ہمیں کیا یاد ہے شریعت کا، بتائیے ہمیں کیا یاد ہے قرآن میں کہ ہماری زندگی جینے کے طریقے بھی لکھے ہوئے ہیں قرآن میں، ہمیں کچھ نہیں پتا، بس ہمیں اتنا پتا ہے قرآن پڑھ لو، ہر حرف پہ 10 نیکیاں مل جاتی ہیں، کوئی مر جائے تو قرآن پڑھ لو، کوئی گھر بن جائے تو قرآن پڑھ لو، کسی کی شادی ہو جائے تو قرآن اس کے سر پر رکھ کر اس کو روانہ کر دو، بس اتنی شریعت ہمیں پتا ہے، باقی کی تو ہم بھول ہی گئے ہیں، اور رہی صحیح کسر غلامی نے ختم کروا دی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ سیم ان کا سوچئے کہ یہ تو اور سخت غلامی میں، آج تو چلیے ہمیں کوئی غلام نہیں بناتا، اپنے گھر کے کام نہیں کرواتا، ہمارے ساتھ یہ والا سین ہے نہیں، ٹھیک ہے، کہ اللہ نہ کرے کوئی ہمارے بچوں کو اٹھا کر لے جائے، ہمارے سامنے قتل کر دے، ایسا تو ہے نہیں. ان کے ساتھ تو ورسٹ سچویشن تھی نا، بہت خطرناک سچویشن ان کے ساتھ غلامی والی چل رہی تھی. تو سوچئے ایسے میں ان کو کیا اللہ یاد رہتا ہوگا، کیا ان کو شریعت یاد رہتی ہوگی. ٹھیک ہے، تو سب کی سب شریعت انہوں نے بھلا دی تھی، رہی صحیح غلامی نے ختم کروا دی تھی. تو اب جو ہے ان کو نیو کانسٹیٹیوشن اکارڈنگ ٹو اللہ سبحانہ و تعالی ایک نیا قانون اللہ کی رضا کے مطابق چاہیے تھا. ٹھیک، ظاہر ہے ان کے بیچ نبی تھے، ہے نا، رسول تھے اللہ کے، موسیٰ علیہ السلام تھے. اور شریعت کس کو دی جاتی ہے؟ شریعت کس کو دی جاتی ہے؟ کیا 1 بائی 1 لوگوں کو دی جاتی ہے؟ یہ تم دیکھو، جیسے ہمارے پاس فرشتہ آنے لگے کہ یہ ہے شریعت، ایسا ہوتا ہے؟ نہیں، نبیوں کو دی جاتی ہے نا. نہیں، قوم کو کیوں دی جائے گی؟ نبیوں کو، اس قوم کی طرف جو نبی بنا کر بھیجے جاتے ہیں اس کو دی جاتی ہے شریعت. ٹھیک ہے، تو اسی کانسٹیٹیوشن کو دینے کے لیے، زندگی گزارنے کے طریقوں کو جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہو، جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے مطابق ہو، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک طور پہاڑ پر بلایا. ٹھیک ہے، کیوں گئے موسیٰ علیہ السلام، کیوں اللہ تعالیٰ نے بلایا، یہ جواب آنا چاہیے. یہ ہے نا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، جب ہم نے بلایا موسیٰ کو 40 راتوں کے لیے. کیوں بلایا اللہ تعالیٰ نے؟ شریعت دینے کے لیے، ٹھیک ہے، احکام دینے کے لیے، تورات اگر ہم کہیں تورات عطا کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو زندگی گزارنے کے طریقے جو اللہ کے حکم کے مطابق ہوں وہ عطا کرنے کے لیے. اب کیا ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو ہارون علیہ السلام کے حوالے کر کے جاتے ہیں. سورۃ الاعراف جب آپ پڑھیں گی، سورۃ الاعراف میں آپ کو یہ قصہ ملے گا. ٹھیک ہے، سورۃ الاعراف کی وہاں سے آیت نمبر 142 سے، ٹھیک ہے، آیت نمبر 142 سے آپ کو ملے گا یہ واقعہ. وہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ، سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ پہلے 30 دنوں کے لیے بلایا تھا. ٹھیک ہے، 30 راتوں کے لیے بلایا تھا. آگے بات سمجھ میں، کتنے دن کے لیے بلایا تھا؟ 30 راتوں کے لیے. تو یہاں پہ 40 کیوں ہے؟
40 کی گنتی یہاں پر کیوں ہے؟ ماشاء اللہ آج تو کلاس بھری ہوئی ہے ہماری. اللہ تعالیٰ تمام کو استقامت دے، اللہ تعالیٰ تمام کو جو ہے وہ آسانیاں ان کے لیے فرمائے کاموں میں، اور ان کے ہر چیز میں جو ہے برکت ڈال دے وقت میں، ان کی صحتوں میں، تاکہ زیادہ سے زیادہ کلاس اٹینڈ کریں، اللہ تعالیٰ سے جڑیں. جی بتائیے 40 کا ذکر کیوں ہے؟ وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، سورہ اعراف میں ہمیں ملتا ہے. اور یہ بھی ایک طرح سے بنی اسرائیل کی آزمائش تھی. ٹھیک ہے، کس طرح تھی وہ بھی ابھی بتاتی ہوں. پہلے آپ سورہ اعراف دیکھیے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 142 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً، ثلاثین کا ورڈ آیا، ٹھیک ہے، 30 کا. یہاں 40 کا، وہاں 30 کا ہے. تو ہم نے موسیٰ کو بلایا کتنی؟ 30 راتوں کے لیے. وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور جیسے ہی وہ 30 راتیں کمپلیٹ ہوئی ہم نے 10 اور بڑھا دی. فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوئی؟ آپ اس کے رب کی جو مدت ہوئی وہ 40 راتیں ہو گئی. ٹھیک ہے، 10 بڑھا دی اللہ تعالیٰ نے، 40 ہو گئی. وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ، اور جانے سے پہلے موسیٰ نے کیا کہا اپنے بھائی سے؟ آپ کو پتا ہے نا کہ بھائی کو، یعنی کہ جو کون تھے موسیٰ علیہ السلام کے بھائی؟ کون تھے موسیٰ علیہ السلام کے بھائی؟ جی ہارون علیہ السلام. جی جی ماشاء اللہ بارک اللہ. تو ہارون علیہ السلام تھے موسیٰ علیہ السلام کے بھائی. تو انہوں نے، اور وہ بھی نبی تھے ظاہر ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی سے کہا ہارون سے اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین، کہ تم میری قوم کے ساتھ رہو، ان کا دھیان رکھو، ٹھیک ہے، اور ان کی اصلاح بھی کرتے رہو، اور مفسدوں کے، فساد کرنے والوں کے راستے پر مت چلو. ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر قوم میں فساد مچے تو ان کے ساتھ مت ہو جانا تم. آگے بات سمجھ میں؟ تو موسیٰ علیہ السلام ذمہ داری کس کو سونپ کر جاتے ہیں؟ ہارون علیہ السلام کو، اور وہ بھی نبی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی نبی ہوتا ہے. اب کیا ہوتا ہے؟ سورہ اعراف 142 یہ آیت ہے جہاں پر آپ کو یہ پروف ملے گا، یہ دلیل ملے گی کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 رات. اب ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا ہوگا؟ یہ تو 10 راتیں تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں بڑھائی نا، ان کے جانے کے بعد 30 پوری ہو گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا 10 دن اور رکو گے اب. ٹھیک ہے، تو اپنی قوم سے کیا کہا ہوگا انہوں نے کہ میں 30 دن کے لیے جا رہا ہوں؟ یہ تو نہیں کہا ہوگا کہ پتہ نہیں کتنے دن کے لیے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے زیادہ رکنا پڑے. نہیں، انہوں نے کہا 30 دن کے لیے اللہ نے بلایا، میں 30 دن کے لیے جا رہا ہوں. ٹھیک. اچھا، اب یہاں پر دیکھیں ہم کہہ رہے ہیں دن دن، اور یہاں پر بات چل رہی ہے رات. ٹھیک ہے، یہ دکھ رہا ہے آپ کو؟ لیلہ، لیلہ کس کو کہتے ہیں؟ رات کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو رات کا ذکر کیوں آیا؟ دن کا کیوں نہیں آیا؟ جی، عربوں کا ایک تو طریقہ تھا، ایک تو اصول تھا ان کا، وہ ہر چیز رات رات ہم کہتے تھے نا، جیسے ہم 4 دن کے لیے اپنی نانی کے گھر جا رہے ہیں، تو یہ کہتے تھے ہم 4 رات کے لیے نانی کے یہاں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ سفر ہی رات میں کرتے تھے، وہ جو ٹریول کرتے تھے وہ رات میں کرتے تھے. ظاہر ہے مکہ اور یہ سارا سعودی عرب آپ دیکھیں تو پورا کا پورا کیا ہے؟ ریگستان ہے. آج تو وہاں سڑکیں ہیں اور سواریاں ہیں بہترین، ہے نا، اور سب ٹیکنالوجی ہے، انسان بڑے آرام سے ٹریول کر لیتا ہے. آج بھی انسان تھک جاتا ہے وہاں پہ، گرمی بہت ہوتی ہے، تو گرمی کی وجہ سے رات میں ٹریول کرتے تھے. اوپر سے اللہ تعالیٰ کا جی پی ایس سسٹم جو ہے، کہاں ہے اللہ تعالیٰ کا جی پی ایس سسٹم؟ بتائیے. یہ بہت انٹرسٹنگ ہے. اللہ تعالیٰ کا جو جی پی ایس سسٹم ہے کہاں لگا ہوا ہے؟ اسٹارس دیکھیں آپ لوگوں نے؟ اسٹارس آج تو اتنے دکھتے نہیں ہیں، لیکن پہلے نا لوگ اسٹارس سے اپنے راستے کھوجا کرتے تھے. ان کو پتا ہوتا تھا کون سا اسٹار کہاں کس طرف جو ہے وہ ہے، اور اس حساب سے جو ہے وہ چلا کرتے تھے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو ظاہر ہے وہ جی پی ایس تو رات میں ایکٹیو ہوتا ہے، اور دن میں نکلیں گے تو پھر بھٹک جائیں گے. ٹھیک ہے، آ رہی نہیں بات سمجھ میں؟ تو وہ رات میں ہی اکثر ٹریول کرتے تھے، تو ایک تو اس لیے رات کہا. اوپر سے آپ دیکھیں کہ رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے. رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے. جیسے میں کہوں فرائیڈے نائٹ، ٹھیک ہے، میں کہوں فرائیڈے نائٹ، تو وہ فرائیڈے اور سیٹرڈے کے بیچ والی رات نہیں ہوگی. آ رہی بات سمجھ میں؟ اگر میں کہوں فرائیڈے نائٹ میں آنا ہے، اگر میں کہوں فرائیڈے نائٹ میں آنا ہے، تو وہ کون سی والی نائٹ ہوگی؟ وہ تھرسڈے اور فرائیڈے والی بیچ رات ہوگی. تھرسڈے اور فرائیڈے کے بیچ والی رات. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات یا نہیں آ رہی؟
جمعے کی رات کون سی والی رات ہوگی؟ جمعرات اور جمعے کے بیچ والی، یا پھر جمعے اور سنیچر کے بیچ والی؟ بتائیے۔ تھرسڈے والی ہوگی نا، جمعرات والی رات کو ہم جمعے کی رات کہتے ہیں۔ مغرب کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ مغرب کے بعد دن چینج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ مغرب جب ہو جاتی ہے تو دن چینج ہو جاتا ہے، تو رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے۔ اور ایک اور ثبوت بتاؤں آپ کو بہت اچھا، ٹھیک ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ دنیا کی اصل کیا ہے؟ ہماری جو ارتھ ہے اس کی اصل کیا ہے؟ رات ہے یا دن ہے؟ ہوں کیسے؟ رات کیسے ہے؟ یہ بھی تو بتانا پڑے گا نا، رات کیسے ہے؟ جی بتاؤ بتاؤ، رات کیسے ہے اصل؟ دیکھیے میں بتاتی ہوں آپ کو۔ دن کرنے کے لیے، ہوں دن کرنے کے لیے ایک اللہ تعالی کا ایک پراپر انتظام ہے نا؟ ہوں دن کرنے کے لیے اللہ تعالی کا ایک پراپر انتظام ہے، لیکن رات کرنے کے لیے کوئی انتظام ہے؟ رات تو اپنے آپ ہو جاتی ہے، وہ دن کا جو سسٹم ہے جب وہ ڈوب جاتا ہے تو رات آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جس چیز کے لیے انتظام کیا جائے وہ تو اصل نہیں ہو سکتا نا، مطلب دن اصل نہیں ہے، رات ہے۔ اور یہ آپ کو کئی مطلب آپ کو وہ بھی بتائے گی، سائنس بھی یہ پروف دیتی ہے کہ پہلے دنیا کیا تھی؟ اندھیری تھی، ہے نا؟ پھر سورج وغیرہ یہ سب چیزیں نکلی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو دن کرنے کا انتظام ہے، رات کا کوئی انتظام نہیں ہے، اس لیے دنیا کی اصل کیا تھی؟ رات تھی۔ تو اس وجہ سے بھی رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہاں پر رات کی بات ہوئی ہے۔ آگئی بات سمجھ میں؟ اب میں آپ کو بتا رہی تھی کہ یہ 30 دن کی جگہ جو اللہ تعالیٰ نے 10 دن بڑھائے ہیں اور 40 کر دیے ہیں، اس میں بھی بنی اسرائیل کا ٹیسٹ تھا، بنی اسرائیل کی آزمائش تھی، ٹھیک ہے؟ اور اتنے دن موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، موسیٰ علیہ السلام 40 دن تک روزے سے رہے تھے، ٹھیک ہے؟ روزے کی حالت میں رہے تھے۔ اور ہمیں بھی تو اللہ تعالیٰ نے رمضان میں ہی کتاب عطا کی تھی نا، قرآن بھی تو رمضان میں اترا ہے نا، پتہ ہے نا آپ لوگوں کو؟ صرف قرآن نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی کتابیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کتابیں نازل کی ہیں سب کی سب رمضان کے مہینے سے میں ہی عطا کی ہیں۔ تورات بھی رمضان میں اتری ہے، اور انجیل بھی رمضان میں اتری ہے، قرآن بھی رمضان میں اترا ہے، اور زبور بھی رمضان میں اتری ہے، اور ایک حدیث ہے پوری کون کون سے رمضان میں کون کون سی کتاب اتری ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جو ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے جو دیے گئے تھے، ہے نا، اسکرولز دیے گئے تھے، وہ بھی رمضان میں ہی اترے ہیں۔ تو اس کے بارے میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام اتنے دن روزے سے رہے۔ اب 30 دن تو ان کی قوم ویٹ کرتی رہی، ٹھیک ہے؟ انتظار کرتی رہی موسیٰ علیہ السلام کے آنے کا، خوشیاں بھی مناتی رہی، ہے نا؟ ایک تو چھوٹ کر آئے تھے، دوبارہ سے شریعت جو ہے مل رہی تھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ 30 دن تک تو قوم ان کی ویٹ کرتی رہی، لیکن 10 دن جو اللہ تعالیٰ نے آزمائش ڈالی نا، 10 دن کی، یہ انتظار کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا، ٹھیک ہے؟ یہ انتظار کرنا ان کے لیے بہت زیادہ کیا ہو گیا؟ مشکل ہو گیا۔ اور وہاں پر ایک شخص تھا سامری نام کا، ٹھیک ہے؟ سامری، جس کا نام قرآن مجید میں بھی آپ کو ملے گا کہ ایک سامری تھا۔ اور کوئی بتائیے جلدی سے کون سی سورہ میں ملے گا سامری کا نام؟ کسی کو کچھ یاد ہے؟ سورہ طٰہٰ، ٹھیک ہے؟ سورہ طٰہٰ ہے، اور وہ آیتیں ہیں قال هم أولئك على أثري وعجلت إليه ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وضل، ہاں آیت نمبر ہے 85، ٹھیک ہے؟ آیت نمبر ہے 85۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام جو ہے طور پہاڑ پر پہنچے تو پیچھے سے ان کی قوم کو سامری نے گمراہ کیا، ٹھیک ہے؟ یہ سامری تھا،
اور اس نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو گمراہ کیا. اور کس طرح گمراہ کیا کہ جب یہ 10 دن آئے، ٹھیک ہے، 30 دن ہو گئے، 10 دن اب یہ شروع ہوتے ہیں، سمجھ لیجیے 31واں دن شروع ہوتا ہے. اس نے کہنا شروع کرا موسیٰ علیہ السلام تو بھاگ گئے تمہیں چھوڑ کے، ٹھیک ہے. اب موسیٰ علیہ السلام نہیں آنے والے. آیت نمبر ہے 85، 85، ٹھیک ہے. 85 سے پورا واقعہ سٹارٹ ہوا ہے سامری کا. تو ان کی قوم کہتی ہے ہمیں تو سامری نے گمراہ کر دیا تھا، اور سامری نے کیا کیا ان سے کہ موسیٰ علیہ السلام تو اب نہیں آئیں گے، اور ایسا کرتے ہیں ہم ایک بچڑا بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک بچڑا بنا لیتے ہیں، اس کی ہم عبادت کریں گے اتنے دن، جب موسیٰ علیہ السلام آئیں گے تب کی تب دیکھی جائے گی. اور اس نے کیا کہا جی، یہی والی یہی تو ہے، یہی تو ہے، یہی آیت تو چل رہی ہے ہماری جس میں یہ ذکر آئے گا ابھی، ثم اتخذتم العجل، ٹھیک ہے، کہ تم نے بچڑا بنا لیا. وہی میں اسی کی تفسیر آپ کو بتا رہی ہوں کہ قرآن سے ہی، کیونکہ قرآن کی تفسیر سب سے پہلے کیسے کریں گے، میں نے اصول بتایا تھا نا آپ کو، تفسیر کا اصول سب سے پہلے کیسے کریں گے قرآن کی تفسیر. جلدی سے بتائیے. نہیں، قرآن سے کریں گے، قرآن کی تفسیر قرآن سے کریں گے، کیونکہ قرآن کی کچھ آیتیں قرآن کی ہی آیتوں کی تفسیر ہوتی ہیں. جیسے ہم نے وہاں پہ سورہ فاتحہ جب ہم نے شروع کی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم بسم اللہ کیوں پڑھتے ہیں، ہم طاؤس کیوں پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ کیوں پڑھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب تم قرآن پڑھو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جایا کرو. بسم اللہ سے کیوں شروع کرتے ہیں، کیونکہ جو پہلی وحی آئی تھی وہ کیا آئی تھی، اقرا بسم ربک الذی، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا، ٹھیک ہے. پھر ہم نے سورہ فاتحہ کے اندر بھی دیکھا نا مالکی یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے. تو ہم نے سورہ انفطار کی آیت سے تشریح کی تھی، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اس دن کوئی بھی کسی کا مالک نہیں ہوگا، سارا کا سارا سارے کا ساری ملکیت اللہ کے ہاتھ میں ہوگی، ہے نا. پھر ہم نے انعمت علیہم کی تفسیر قرآن سے کی تھی نا. کون ہے انعمت علیہم؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ٹھیک. یہ ہم نے سورہ نساء کی آیت سے کی تھی. تو میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ قرآن کا اصول ہے کہ قرآن کی وہ تفسیر کا اصول ہے، جب آپ تفسیر کریں گی تو اصول ہے کہ تفسیر سب سے پہلے قرآن کی قرآن سے ہی کی جائے، ٹھیک ہے. پھر حدیث کی طرف آیا جائے، آ رہی بات سمجھ میں، قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے، پھر حدیث سے کی جائے، پھر صحابہ اکرام کے قول اور صحابہ اکرام کے عمل سے کی جائے، پھر جو ہمارے اسکالرس ہیں، ٹھیک ہے، جو ہمارے سلف ہیں، پچھلے اسکالر گزر چکے ہیں، ان کی باتوں سے کی جائے، ٹھیک ہے، تابعین وغیرہ جو ہمارے گزرے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ سامری یہاں پر تو صرف یہ بتایا نا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہ تم نے کیا بنا لیا، بچڑا بنا لیا. تو اب یہ بچڑا کیسے بنا، اس کی پوری ڈیٹیل آپ کو سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 85 سے لے کر لاسٹ تک ملے گی، یہاں 97 تک، ٹھیک ہے، 97 تک ملے گی. آپ اگر آپ کو کبھی موقع ملے، ویسے تو میں ابھی یہاں پر پڑھ ہی رہی ہوں، موقع ملے تو خود بھی سرچ کر کے دیکھیے گا، ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تو اب گئے، موسیٰ علیہ السلام تو اب نہیں آ رہے، ٹھیک ہے. تو ایسا کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اپنا معبود بنا لیتے ہیں اور وہاں پر اس کو جو ہے وہ ہم اس کی عبادت کرنا شروع کرتے ہیں. اس نے کہا سب اپنے اپنے جتنے زیور ہیں سارے کے سارے ڈال دو، ٹھیک ہے، سارے کے سارے جو ہے ڈال دو. اب بنی اسرائیل کی روایتوں میں، یعنی یہودیوں کی روایتوں میں بہت ساری باتیں آتی ہیں کہ ان کے پاس زیور کہاں سے آیا، ٹھیک ہے. ظاہر ہے یہ قوم کیا تھی، غلام قوم تھی، ہے نا. زیور کیسے ان کے پاس آیا، تو وہاں بنی اسرائیل کی روایتوں میں آپ کو ملے گا کہ انہوں نے یہ حرکت کی تھی کہ آپس میں، مطلب جیسے ہوتے ہیں نا کہ جو فرعون کی قوم تھی ان کے گھر سے زیور مانگے تھے، ٹھیک ہے، کہ ہمیں پہننے کے لیے دے دو. ہوتا ہے نا پڑوسی سے جا کر مانگ لیتا ہے کہ ہمیں پہننے کے لیے زیور دے دو یا کپڑے دے دو. اس طریقے سے یہ لوگ اٹھا کر وہاں سے لے آئے تھے. اس نے کہا کہ سارے کے سارے زیور ڈالو، اس کو سونے کو اس نے پگھلایا اور اس کا ایک بچڑا بنا لیا، اور اس طرح سے بنایا کہ جب اس کے اندر ہوا پاس ہوتی تھی تو وہ جو ہے بجتی. بانسری دیکھی آپ نے، بانسری کیا ہوتی ہے، اندر اس کے کوئی بھی انسٹرومنٹ نہیں لگا ہوتا ہے نا. بانسری جو ہوتی ہے
فلوٹ جس کو کہتے ہیں، تو اس کے اندر کوئی انسٹرومنٹ تھوڑی لگا ہوتا ہے جو آواز کرتا ہے، بلکہ صرف ہوا پاس ہوتی ہے اور اس کے جو وہ ہولز بنائے ہوئے ہوتے ہیں، ایک گات پہ انگلی رکھ دو تو اس طریقے سے وہ بجتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح سے اس نے جو ہے یہ بچڑا بنایا تھا کہ جب ہوا پاس ہوتی تھی تو یہ آواز کرتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَٰذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ۔ اس نے کیا کہا کہ یہ جو ہے یہ تمہارا بھی معبود ہے اور یہ موسیٰ کا بھی معبود ہے، ٹھیک ہے؟ فَنَسِیَ، اور وہ تو ہمیں بھول گیا ہے، موسیٰ تو ہمیں جا کر بھول گیا ہے، آ ہی نہیں رہا ہے واپس، ٹھیک ہے؟ پھر موسیٰ ہارون علیہ السلام نے ان کو بہت زیادہ سمجھایا کہ تمہارے کسی بھی نفع کا مالک نہیں ہے، کہ کوئی بھی نقصان تمہیں نہیں دے سکتا ہے نا؟ اور تم یہ سب کیا کر رہے ہو؟ تم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے، رب رحمان سے، جو تمہارا رب ہے اس سے ڈرو اور تم اس کی میری اتباع کرو اور میری اطاعت کرو، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کہا ہرگز بھی ہم جو ہے یہاں سے نہیں اٹھیں گے اس بچڑے کے پاس سے جب تک موسیٰ ہمارے پاس نہیں آ جاتا، ٹھیک ہے؟ اور پھر آ کر موسیٰ علیہ السلام سب سے پہلے ہارون کو ہی علیہ السلام کو ڈانٹتے ہیں، تو یہ الگ چیز ہے، ٹھیک ہے؟ تو بعد میں موسیٰ علیہ السلام جو ہے اس بچڑے کا خاتمہ بھی کر دیتے ہیں۔ تو خیر اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی فرما رہے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بلایا تھا طور پہاڑی پر، تو تم نے کیا کیا؟ پھر ویٹ نہیں کیا گیا تم سے، ہے نا؟ 10 دن کا بھی انتظار تم سے نہیں ہوا، مشکل ہو گیا تمہارے لیے انتظار کرنا، اور سامری نے کیا کیا؟ تمہیں شرک پرستی کرنا سکھا دی، ایک سونے کا بچڑا بنایا اور کہا کہ یہ اصل معبود ہے، موسیٰ تو بھول گئے ہیں۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے؟ اچھا اب یہاں پر دیکھیں ورڈ ٹو ورڈ جب آپ نے کیا تو آپ نے دیکھا سما، پھر اتخذا بنایا، تم سب نے العجل، اجل بچڑا، من بعد ہی اس کے بعد، یعنی کہ اس کے جانے کے بعد، ٹھیک ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد تم نے بچڑا بنایا، کیا بچڑے کو کیا بنایا؟ کچھ بھی یہاں پر ذکر نہیں ہے، بات تو ادھوری ہے، کیا بنایا بچڑے کو؟ ماں بنا لیا، باپ بنا لیا، بہن بنا لیا، بھائی بنا لیا، کیا بنا لیا؟ ہوں؟ ٹھیک، ہاں الہ بنا لیا، ہے نا؟ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات بتائی کہ تم نے بچڑے کو الہ بنا لیا؟ ہوں؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں بتائی یہ بات کہ بچڑے کو الہ بنا لیا؟ ہوں؟ تو آپ دیکھیں اس لیے کہ کسی بھی ایمان والے کے لیے، کسی بھی اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے والے کے لیے ایک بہت بڑی غیرت کی بات ہے کہ وہ ایک اللہ کو چھوڑ کر کیا کرے؟ کسی کو معبود بنا لے، جو کوئی جانور ہے اور بے جان ہے نا؟ بے جان ہے اور جانور ہے، ٹھیک ہے؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ وہ بچڑا جو تھا، وہ جو بنایا تھا، اس میں نہ تو جان تھی، اور وہ کیا تھا؟ جانور تھا اور بے جان مخلوق تھا، ہے نا؟ جس کو کسی انسان نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا زیوروں کو پگھلا کر، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک ایمان والے کے لیے بھی غیرت ہے۔ اوپر سے یہ باتیں کون کر رہا ہے؟ وَإِذْ وَعَدْنَا، ہم نے، یہ ہم کون ہے یہاں پر بتائیے؟ ہوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کو بھی اس بات سے غیرت آتی ہے کہ وہ اپنا شریک کسی بے حقیقت چیز کو بنا لے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں بنی اسرائیل سے، اور ہم سے مخاطب ہیں، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ خود نہیں کہہ سکتے یہ بات کہ اس کو جو ہے ان لوگوں نے معبود بنایا تھا، ہے نا؟ بچڑا بنایا تھا۔ اب جہاں پر معبود بنانے کی، یعنی کہ جو بھی میں آپ کو آیتیں بتا رہی تھی سورہ طٰہٰ کی، وہاں پر جو ہے نا کہ الہکم و الہ موسیٰ، یہ تمہارا بھی الہ ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی الہ ہے۔ تو یہ کس نے کہا؟ یہ ان کی قوم نے کہا تھا، ٹھیک ہے؟ فقالو، تو ان سب نے کہا، ٹھیک ہے؟ ان سب نے کہا کہ یہ تمہارا الہ ہے اور موسیٰ کا الہ ہے۔ تو یہ بات کر رہے تھے وہ لوگ، ان کی بات اللہ تعالیٰ نے نقل کی ہے، ٹھیک ہے؟ کہ وہ یہ باتیں کر رہے تھے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ خود مخاطب ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے بلایا، ٹھیک؟ اللہ تعالیٰ خود یہ بات بتا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے کہ وہ اپنا شریک کسی بھی بے حقیقت چیز کو بنا لے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر بتایا ہی نہیں گیا کہ کیا بنا لیا، اس لیے کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ الہ کا ورڈ استعمال کرے، ہے نا؟ اور نہ ہی اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ الہ کسے کہتے ہیں؟ معبود کسے کہتے ہیں؟ جیسے الہ کے لیے معبود کا ورڈ استعمال کیا آپ لوگوں نے، تو معبود کسے کہتے ہیں؟ الہ کا بتائیے نا۔
اللہ تو خاص معبود ہو گیا، لیکن الہ ویسے ان جنرل کسے کہتے ہیں؟ معبود، جس کی عبادت کی جائے، ٹھیک ہے، معبود کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ جس کی عبادت کی جائے، ٹھیک ہے، تو وہ اس قابل نہیں کہ اس کے لیے یہ ورڈ استعمال کیا جائے، نہ ہی یہ وہ اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اب آپ یہ بتائیے، ایک اور چیز پر غور کریے کہ صرف بچڑا ہی کیوں بنایا گیا؟ کچھ اور بھی تو بنا سکتے تھے نا، صرف بچڑا کیوں بنایا؟ کوئی اور چیز بھی بن سکتی تھی، کسی کی شکل بھی بن سکتی تھی، کچھ نہیں تو موسیٰ علیہ السلام کو تو انہوں نے دیکھ ہی رکھا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی بھی مورتی بنا سکتے تھے وہ۔ ہم ہاں، کچھ آ رہی سمجھ میں؟ نہیں، آپ دیکھیں کہ روایتوں میں آتا ہے فرعون کی قوم بھی بچڑے کی پوجا کرتی تھی، ٹھیک ہے، فرعون کی قوم بھی بچڑے کی پوجا کرتی تھی۔ اور ایک چیز اور، آپ جب سورہ اعراف، میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا سورہ اعراف کی آیت نمبر 85 بتائی تھی نا، تو وہاں پر آپ دیکھیے گا کہ اس سے پہلے جہاں موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جب ان کو لے کر نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، بنی اسرائیل کو لے کر نکلتے ہیں اور سمندر پار کر لیتے ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے ایک وہ دیکھی، ٹھیک ہے، آیت نمبر 138 ہے، 138، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک قوم ہے جو کیا کر رہی ہے، ایک مورتی یا جو بھی ایکس وائی زیڈ تھا وہاں پر بیٹھ کر جو ہے وہ خوب ساری عبادت کر رہی ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر ملتا ہے آپ کو 138 میں، 138 میں، وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے ان کو نجات دی بنی اسرائیل کو سمندر میں سے، فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ، تو ان کا گزر ہوا ایک قوم سے، ٹھیک ہے، ایک قوم سے جو کیا کر رہی تھی، یعکفون علی اصنام لہم، اپنے معبودوں کے پاس جم کر بیٹھی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، جم کر بیٹھی ہوئی تھی، اعتکاف کا ورڈ آیا ہے وہاں پر، اور اعتکاف کیا کہتے ہیں؟ ہر طرف سے بے خبر ہو کر صرف اور صرف عبادت کے لیے بیٹھ جانا، ہے نا، اعتکاف اسی کو کہتے ہیں۔ تو وہ اعتکاف میں یعنی اپنے بتوں کے اعتکاف میں بیٹھی ہوئی تھی، وہیں پر جم کر بیٹھی ہوئی تھی، جیسے آپ نے سادھو وغیرہ دیکھے نا، بس مندروں میں ہی جم کر بیٹھے رہتے ہیں، ہلتے نہیں ہیں وہاں سے، تو اس طرح سے وہ قوم بیٹھی ہوئی تھی۔ قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا، انہوں نے کہا اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا ہی کوئی معبود بنا دے، کما لہم آلہہ، جیسا کہ ان لوگوں کا معبود ہے۔ قال انکم قوم تجہلون، تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے بے شک تم تو بڑی جاہل قوم ہو، ٹھیک ہے، آگئی بات سمجھ میں؟ تو انہوں نے جو ہے جب یہ فرعون سے نجات پا کر آ رہے تھے تو ایسی قوم پر سے ہی گزرے تھے جو کسی کی پوجا کر رہے تھے، تو انہوں نے بھی موسیٰ علیہ السلام سے اسی طرح کے بچڑے کی، اسی طرح کے معبود کی، اسی طرح کی مورتی کی ڈیمانڈ کی تھی کہ ہمیں بھی ایسا ہی ایک بنا دو جس کی ہم عبادت کریں، ٹھیک ہے۔ اور آپ دیکھیں اللہ عالم یہ انسان کا رویہ آج تک جاری ہے، ٹھیک ہے، گائے کا مسئلہ پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے، گائے بچڑے انہی کی لوگ کیا کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، حالانکہ دیکھا جائے تو کیسی مخلوق ہے نا یہ، ہے نا، جس کو کچھ نہیں پتا، اپنے ہی صحیح غلط کا نہیں پتا، روڈ کے بیچوں بیچ چلتی ہوتی ہے، اس کو یہی وہ نہیں ہوتا ہے نا کہ کوئی مجھے جو ہے وہ میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے، یا کوئی مجھے پچھا کر چلا جائے، یا کوئی مجھے چوٹ پہنچا کر چلا جائے، ہے نا، اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہے، اپنا ہی ہوش نہیں ہوتا ہے نا، کہاں پر جو ہے وہ نقصان کر رہی ہے، کہاں پر فائدہ کر رہی ہے، یہ جو لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں نا انہی کو بھی مار دیتی ہے، دیکھیں نا آپ لوگوں نے کتنے کیس ہوتے ہیں روڈز پہ کہ کسی کی گاڑی پلٹ دی، کسی کو کچل دیا، کسی کو جو ہے وہ دھکا دے دیا، کسی کے اوپر چڑھ کر چلی گئی، ٹھیک ہے، جو لوگ جو ہے وہ اس کی پوجا کرتے ہیں انہی کا بگاڑ کرتی رہتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے کس طرح انسان معبود کیوں بناتا ہے، کسی کی عبادت کیوں کرتا ہے؟ تاکہ وہ ہمیں فائدہ دے دے اور ہمارے اوپر کوئی نقصان آ رہا ہے تو اس سے ہمیں بچا لے، ٹھیک ہے، تو نہ تو یہ فائدہ تو کیا ہی دیتی ہے نا، فائدہ بھی اللہ کے اذن سے ہی دیتی ہے، دودھ وغیرہ نکال لیتا ہے انسان تو وہ اللہ کا ہی اذن ہوتا ہے، اس میں بھی بہت ساری گائیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کا دودھ بند ہو جاتا ہے، پھر وہ دودھ نہیں دیتی ہیں، ٹھیک ہے، تو فائدہ بھی کیا ہی دیتی ہے اور نقصان ہی نقصان ہے سارا کا سارا، ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں کہ بہت پرانے زمانے سے گائے کا یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے،
ٹھیک ہے، سوچے کتنی لمبی ہسٹری، موسیٰ علیہ السلام کس وقت آئے دنیا میں، ہے نا. تو 2-3 ہزار سال پہلے کی باتیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2-3 ہزار سال پہلے کی باتیں ہیں. ٹھیک ہے، 1500 سال یہ بھی گزر چکے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں چلی آئی ہیں، اب تک چل رہی ہیں، اور پتہ نہیں کب تک چلیں. اس پہ تو بہت کنٹروورسی ہے ہمارے دیش میں بھی. ٹھیک ہے، جو چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے بنائی تھی، انسان اب اس سے کیا کرنے لگا ہے، اس کے اوپر انسان نے فائدہ اپنا جوڑ لیا کہ یہ ہمیں کچھ فائدہ پہنچا دے گی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ تعالیٰ جو ایسے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کو ہدایت نصیب فرمائے. اور اچھا خاصا پیٹ بھرنے کی چیز تھی اور وہی بین کر دی. ٹھیک ہے. ابھی ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں نا، تو شباد گیٹ کی طرف جاتے ہیں، تو وہاں پر نا بہت ساری گائے کھڑی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمارے ہمدان نا اس کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ میں کہتی ہوں یہ یہاں پہ کیوں کھڑی ہوتی ہیں، تو ہمارے ہمدان کہتے ہیں، یہ کہتی ہیں آؤ میرے کباب کھا لو، آؤ میرے کباب کھا لو. ہمدان ہمارے یہ کہتے ہیں آؤ ہمارے کباب کھا لو. تو خیر، اللہ اکبر. جی آپ وہاں رہتی ہے نا، کیا نام ہے آپ کا، فریدہ. آپ وہاں رہتی ہیں نا، کیا جگہ ہے وہ، ویسٹ بنگال. ٹھیک ہے، ویسٹ بنگال میں نہیں ہے بین. ٹھیک ہے، وہاں کھلے عام کٹتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے. وہاں کی گورنمنٹ کی طرف سے بھی اجازت ہے. یہ دوہری پالیسی مجھے نہیں سمجھ میں آتی. یہ ایک ایسی گورنمنٹ ہے جو ایک طرف بین لگاتی ہے اور دوسری طرف کاٹنے کی اجازت دیتی ہے. ٹھیک ہے، وہاں پہ پتہ نہیں کیا چکر ہے، میری سمجھ میں نہیں آیا آج تک. اسم میں بھی بین نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسم میں بھی بین نہیں ہے. اور حیرت ہوگی آپ کو کہ کچھ فیکٹریز ہیں ایسی جہاں سے یہ کاؤ میٹ جو ہے وہ دوسری کنٹریز میں ایکسپورٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ ساری کی ساری فیکٹریز نان مسلم کی ہیں. ٹھیک ہے، سب مل کے فریدہ کے یہاں چلے جاؤ کباب کھانے کے لیے. خیر، اب دیکھیں آپ یہاں پر وا ادنا کو دیکھیے. ٹھیک ہے، وا ادنا، وعد کہتے ہیں وعدہ کرنے کو. ٹھیک ہے، وعدہ یا عیدو وعدن. ٹھیک ہے، وعدہ کس کو کہتے ہیں، پرومس کرنے کو. ٹھیک ہے، تو اب اگر دیکھا جائے تو یہاں پر بلانے کا نہیں بلکہ وعدہ، ہم نے وعدہ لیا موسیٰ سے. ٹھیک ہے، یعنی کہ وعدہ کیا، یعنی کہ میعاد مقرر کی، اپوائنٹمنٹ لیا، وعدے کا وقت اور جگہ فکس کی. آگئی بات سمجھ میں؟ اس کا بھی تھوڑا سا یہ دیکھ لیجئے. تھوڑی سی یہ تفسیر تھی، میں بتانا آپ کو بھول گئی تھی، وعدنا کی. ٹھیک ہے، وعدہ ہے یعنی کہ میعاد مقرر کی. میعاد میں بھی روٹ ورڈ واو عین اور دال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اپوائنٹمنٹ مقرر کیا، وعدے کا وقت اور جگہ فکس کی، کس وقت آؤ گے اور کتنی دن کے لیے آؤ گے اور کس جگہ پر آؤ گے. ٹھیک ہے، تو یہی تو وعدے میں بھی ہوتا ہے نا، فکس ہو جاتا ہے کہ یہ کام ہم کریں گے، اس وقت تک کریں گے اور اس جگہ پر کریں گے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ گائے کے پجاریوں کے ساتھ وہ رہ رہے تھے، اسی وجہ سے اس کی حرمت ان کے دل میں آ گئی تھی. ٹھیک ہے، آگئی بات سمجھ میں؟ جن کے ساتھ وہ رہ رہے تھے، اس وجہ سے اس گائے کی، اس بچڑے کی حرمت ان کے دلوں میں آ گئی تھی. اسی لیے آپ دیکھیں گی، حیرت کی بات مجھے لگتی ہے کہ جو مولانا مودودی رحمہ اللہ ہے، وہ لکھتے ہیں کہ ہند ریورٹ مسلم، جو ہندوستان کے ریورٹ مسلم ہیں، جو مسلمان بنتے ہیں، جو اسلام قبول کرتے ہیں ہندو، زندگی میں ایک بار کم از کم گائے کا گوشت ضرور کھائے. ٹھیک ہے، تاکہ ان کے دل سے وہ جو حرمت ہو، ظاہر ہے انسان جب ایک جیسے لوگوں کے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے. کتنے سارے آپ مسلمانوں کو بھی دیکھیں گی، منافق جو ہوتے ہیں، انہوں نے بھی اس چیز کو بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے نا، کہ کسی کی آستھا جڑی ہوئی ہے گائے سے، تو ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ اس گائے کو ہم کھائیں، ہے نا. اور انہی بھائیوں کے سامنے، مطلب ہمارے بھائی ہیں ہندو بھی، اور انہی کے سامنے ہم ان کی، مطلب ان کی دیوی یا دیوتا جو بھی، استغفر اللہ ربی، اس کو جو ہے ہم کھائیں، ہے نا، تو ہمارے لیے جائز نہیں ہے. مسلمان بھی یہ بات کرتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، مسلمانوں کی بھی یہ مطلب دیکھی گئی ہے کہ ان کی بھی یہ حرکت، اور اپنے ہی بھائیوں کی مخبری کر رہے ہوتے ہیں. ان کے یہاں گائے کھائی جا رہی ہے، ان کے یہاں گوشت کھایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے وہ لکھتے ہیں کہ جو ہندوستان کے ریورٹ مسلم ہیں، زندگی میں ایک بار جو ہے کم از کم گائے کا گوشت ضرور کھائے. آ رہی بات سمجھ میں؟ آگے بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے، تو جن کے ساتھ رہ رہے تھے اور وہ لوگ جس کی پوجا کر رہے تھے،
ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کتنے سارے لوگ آج مسلمان میں بھی جو سوریہ نمسکار ہوتا ہے وہ کرتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور صرف ان کو کچھ اس کے پیچھے کا کنسیپٹ نہیں پتا ہوتا ہے کہ سوریہ نمسکار کیوں کروایا جاتا ہے، لیکن وہ کر رہے ہوتے ہیں. کیوں کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں نا نان مسلم کر رہے ہیں، اس میں غلط کیا ہے نا. صبح صبح تو ویسے بھی سورج کی روشنی لینا اپنی ہیلتھ کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے. غلط کیا ہے ان کو اس کے پیچھے کا ریزن نہیں پتا ہے نا. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ تو سورج کو پوج رہے ہوتے ہیں نا، نمسکار دے رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں تو جائز ہی نہیں ہے اس طرح سے کرنا. ٹھیک. تو یہ سب چیزیں اس لیے کی جاتی ہیں کہ انسان جن کے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے اور جو ان کا کلچر ہوتا ہے کہیں نہ کہیں انسان کے اندر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے جو ہے انہوں نے یہ بچڑا بنایا. اچھا اب آپ دیکھیں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تورات دینے کے لیے اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا تھا. ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیے تورات جیسے قرآن نازل ہوا ویسے ہی نازل ہوئی ہے نا تورات؟ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آتے تھے اور قرآن کی وحی کر کے جاتے تھے، ہے نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد کر لیتے تھے اور پھر صحابہ اکرام کو بتاتے تھے. تو تورات ایسی ہی نازل ہوئی ہے؟ نہیں. پھر کیسے ہوئی ہے؟ جی پوری کتاب کی فارم میں اتری ہے. ٹھیک ہے. ایک بک کی فارم میں اتری ہے تورات. ٹھیک ہے. اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ جب یہ تورات بک تھی پوری تو اللہ تعالیٰ ایسے بھی دے دیتا یا نہیں دے دیتا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے تو ہر چیز پاسبل ہے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو کیوں اللہ تعالیٰ نے بلوایا؟ موسیٰ علیہ السلام جا کر لے آتے کہ میں پڑھ لوں گا بعد میں، جو نہیں سمجھ میں آئے گا اللہ تعالیٰ پوچھ لوں گا آپ سے. لیکن وہاں پر بلوایا، ایک ٹائم ان سے وہاں پر اسپینڈ کروایا. ٹھیک ہے. ہم نہیں قوم کی آزمائش تو تھی وہ چھوڑیے، ابھی تو یہاں پر دیکھیے پہاڑ پر کھانا بھی کیا ہوتا ہوگا. ایک پہاڑ پر کھانا بھی کیا ملتا ہوگا وہاں پر. ٹھیک ہے. اور کوئی اپنی فیملی کے ساتھ تو ساتھ لے کر تو گئے نہیں تھے کہ بھائی ان کی بیوی جو ہے وہ کھانا بنا دے یا بچے کھانا بنا دے، دھیان رکھ لے. پھر روزے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ روزے پر روزے بھی 40 دن لگاتار. ٹھیک ہے. تو وہ اور زیادہ مشقت پر مشقت. ہوں تو یہاں سے جو پوائنٹ نکلا وہ ہمارے لیے کہ علم جو ہے، یہ دین کا خاص طور پر جو علم ہے، جو کتاب کا اللہ تعالیٰ کی شریعت کا جو علم ہے وہ اپنی پسند کے ساتھ نہیں مل سکتا. ٹھیک ہے. آپ اچھی اچھی ڈش بنا کر کھاتے رہیں، ہے نا، اور ساتھ ہی آپ علم بھی حاصل کریں اور اچھا علم حاصل کرنے کی کوشش کریں، تو ایسا نہیں ہوتا ہے. آری بات سمجھ میں؟ بہت محنت کرنی پڑتی ہے. آری بات سمجھ میں؟ بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں، بہت ساری مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں. آپ یہ مت سوچئے روز میں بریانی اور قورمہ بھی کھا لوں، روز جو ہے وہ میں بہت مشکل ڈشز بھی بنا کر کھا لوں اور ساتھ ہی میں علم بھی حاصل کر لوں. امپاسبل. ٹھیک ہے. آپ کو کیا لگتا ہے ایک جو ہے وہ ڈش بنانے کے لیے، ایک بریانی کی ہی بنانے کے لیے انسان کا کم سے کم 1 ڈیڑھ گھنٹہ 2 گھنٹہ کچن میں جاتا ہی جاتا ہے نا؟ اور کچھ تو ایسے کیڑے ہوتے ہیں کھانا بنانے کے جن کو ہر چیز پرفیکٹ ہی چاہیے ہوتی ہے، تو ان کا تو اور زیادہ وقت چلا جاتا ہے نا. وہ پیاز بھی کاٹ رہے ہیں تو بڑی باریک باریک بالکل صحیح والی حساب کس سے کٹے گی، ہے نا. اور چاول وہ کم سے کم 5 6 بار دھو رہے ہیں، ہے نا. گوشت کو اتنی بار دھو رہے ہیں، پھر ایک چیز حساب سے ڈال رہے ہیں، تو وہ تو 2 3 گھنٹے کچن میں ہی چلے گئے. پھر کھانا سرو کرنے میں چلے گئے، پھر کھانا جو ہے وہ سمیٹنے میں چلے گئے. آپ کا آدھا دن تو یہ نکل گیا، پھر آپ کا آدھا دن دوسرے وقت کے کھانے میں نکل گیا. ٹھیک ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اچھی ڈش کھا کر اور جو ہے وہ ان کے اندر ٹائم، پھر ریسیپی اگر کوئی نئی ڈش ہے تو اس کی ریسیپی تلاش کر رہے ہیں، اس میں سارا ٹائم وہاں پر نکل رہا ہے. ٹھیک. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنی ڈشز بنا کر کھانے کے ساتھ ساتھ آپ علم حاصل کریں؟ ایسا نہیں ہوگا. بہت ساری محنت آپ کو کرنی پڑتی ہے. آپ نے بھی کیا کیا ہے، ایک سمجھ لیجئے ایک سفر سٹارٹ کیا ہے نا. علم بھی حاصل کرنے کے لیے جیسے اور کاموں میں محنت لگتی ہے، مشقتیں لگتی ہیں، علم کا حاصل کرنا اور زیادہ مشقت آپ سے مانگتا ہے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں کہ کوہ طور والی مشقتیں آپ کو نہیں جھیلنی پڑ رہی ہیں. آرام سے آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے،
فین آپ کا چل رہا ہے، کہیں آپ کو اٹھ کر جانا نہیں پڑ رہا، پانی پینے کے لیے ادھر ادھر آپ کو نہیں دیکھنا پڑ رہا ہے نا، اٹھے فریج میں سے بوٹل نکالی، گلاس میں ڈالا، پی لیا، ٹھیک۔ پہاڑ پر ایزیلی پانی بھی نہیں ملتا ہے نا، چیک کرنا پڑتا ہے کہاں پر پانی کا جھرنا ہے، کہاں سے ہم پانی پی سکتے ہیں۔ آگئی بات سمجھ میں؟ ساری نعمتیں بھی آپ کو مل رہی ہیں گھر بیٹھے، ہے نا۔ تھوڑی بہت پرابلم ہے، اگر آ جاتی ہے تھوڑی بہت پرابلم، تو اس کے بارے میں آپ سوچیں، ہوا خیر مما یجمعون، یہ قرآن بہترین ہے ان سب سے جو آپ جمع کر رہے ہیں۔ ہم ہے یا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ قرآن ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو تم جمع کر رہے ہو، جو تم اکٹھا کر رہے ہو۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ چاہے آپ مال کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، مال اکٹھا کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اگر آپ چھوڑیں گی، ٹھیک ہے، مان لیجیے آپ کی 10 گھنٹے کی جاب ہے اور آپ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، کھول دو یہ پٹی، نہا کر پھر باندھ لینا، کھول دو اس کو، پٹی کو کھول دو۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ کی 10 گھنٹے کی جاب ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کے کلام کی خاطر، کہ یہ بہتر ہے ان سب سے جو میں جمع کر رہی ہوں، اور میں اگر اپنی تھوڑی سی جاب چھوڑ کر جو ہے وہ اس طرف آ جاؤں، تو میرے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ تو یہ سمجھ لیے کہ اس مال سے بھی بہتر زیادہ کیا ہے آپ کے لیے، یہ قرآن ہے۔ اور ہر چیز، آپ کچن میں جائیں اور آپ اپنا وہاں پہ 1-2 گھنٹہ گزار کر آئیں ایک دن، اور بیٹھ کر سوچیں کہ اس 2 گھنٹے میں جو مجھے ملا ہے وہ اس 10 منٹ سے بہت کم ہے جو میں قرآن سیکھ کر گزار سکتی تھی۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ وہ 3 گھنٹے 4 گھنٹے جو میں نے اپنے کچن میں برباد کر دیے، میں کوئی ہلکی ڈش بھی بنا کر کھا سکتی تھی، اور میں یہ آپ سے منع نہیں کر رہی ہوں کہ کوئی آپ اچھا کھانا نہیں بنائیں یا ایسی دال سبزی ہی کھاتے رہیں آپ لوگ، ٹھیک ہے، بنائیں اچھا کھانا، لیکن روز روز ضروری نہیں ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ روز روز آپ کے لیے ضروری نہیں ہے وہ کھانے کھا کر آپ کا ایک تو صحت بھی خراب رہتی ہے، ٹھیک ہے، روز تیل چکنائی مسالے کے کھانے جب آپ کھائیں گی تو آپ کی صحت تو صحیح نہیں رہے گی کسی بھی طریقے سے، ٹھیک۔ اور اوپر سے جب آپ کھانا کھا لیتی ہیں نا، آپ کتنا بھی سوچے کہ اب میں کوئی کام کر لوں گی، اب میں پڑھنے بیٹھ جاؤں، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ میں اپنا ایکسپیرینس آپ سے شیئر کر رہی ہوں، کھانا کھاتے ہی نیند آنے لگتی ہے، نیند آنے لگتی ہے تو پھر انسان سو جاتا ہے، ڈھنگ سے نیند پوری نہیں ہوئی، اٹھ کے اس کو سستی ہونے لگتی ہے، پتہ نہیں عجیب سا دل ہو رہا ہے، کسی کام کو دل ہی نہیں چاہ رہا، اور سو جاؤ، یا تو وہ اور سو جاتا ہے یا پورے دن چڑ چڑ کرتا رہتا ہے، پھر وہ اپنے اور دوسرے کاموں میں لگ جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں ایک شخص کے بارے میں سن رہی تھی کہ بہت سارا انہوں نے جو ہے وہ دین کے لیے کام کیا ہے، اور صرف بسکٹ پر گزارا کرتے تھے، صرف بسکٹ پر، اور جتنا کھاؤ اتنا ہی ٹائم آپ کو واش روم میں بھی اسپینڈ کرنا پڑتا ہے۔ ظاہر ہے انسان اتنا اتنا کھائے گا تو 2 بار واش روم بھی جائے گا اور دیر دیر تک بیٹھ کر بھی آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ سوچئے کہ ہم کہاں پر اپنا وقت دے رہے ہیں، اور جتنا بھی وقت آپ قرآن کی کلاس میں گزار رہی ہیں، ہوا خیر مما یجمعون، تمام چیزوں سے، ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو ہم اتنے ٹائم میں جمع کر لیتے۔ برتن ہی دھو لیتے بہت سے بہت، گھر کی صفائی کر لیتے بہت سے بہت 1 گھنٹے میں، بتائیے مجھے کیا کر لیتے؟ صفائی کر لیتے، کپڑے پریس کر لیتے، کپڑے دھو لیتے، برتن دھو لیتے، کچن میں چلے جاتے، اور کچھ کسی سے باتیں باتیں کر لیتے، موبائل چلا لیتے۔ ان تمام سے بہتر کیا ہے؟ وہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت، ٹھیک ہے۔ آگئی بات سمجھ میں؟ پھر ایک بات اور یہاں سے اور معلوم پڑتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلایا ہے نا، یہ موسیٰ علیہ السلام کی اپنی ایک اہمیت ہے، اپنی ایک جو ہے کوالٹی ہے موسیٰ علیہ السلام کی، کہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے ان سے بات کی ہے، 1 to 1 کیا دیا ان کو، 1 to 1 ٹائم اسپینڈ انہوں نے کیا، ان کو شریعت لینے کے لیے تیار کیا۔ آپ کو پتا ہے یہ جو ہمارے پاس کتاب ہے نا، یہ جو ہمارے پاس شریعت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس شریعت کو پہلے آسمانوں میں، زمینوں میں اور پہاڑوں پر کہا تھا، ان سے کہا تھا کہ اس شریعت کو لے لو، ان تمام نے انکار کر دیا تھا۔ پہاڑ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی مخلوق ہوتی ہے، زمین دیکھیے آپ نے اللہ کی کتنی بڑی مخلوق ہے، آسمان دیکھیں آپ نے اللہ تعالیٰ کی، ایک آسمان جو ہمیں پورا بھی دکھ نہیں رہا، ٹھیک ہے، اور آسمان تو ہمیں دکھتا ہی نہیں ہے، آسمان کا ریفلیکشن دکھتا ہے ہمیں، سائنس پڑھی ہوگی تو آپ کو پتا ہوگا یہ آسمان نہیں دکھتا ہمیں نیلا نیلا، ٹھیک ہے، جو نہا لو نا ابھی، اچھا، تو اتنی بڑی بڑی اللہ تعالیٰ کی مخلوق نے منع کر دیا کہ ہم نہیں اٹھائیں گے، سنبھالیں، تو بہت بڑی امانت ہے، ہم سے نہیں اٹھے گی، اور ڈر گئے وہ لوگ،
ٹھیک ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ یہ مت کرنا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان نے اس کو اٹھا لیا، اور انسان تو بہت بڑا ظالم اور بہت بڑا جہولا ہے نا، بنا سوچے سمجھے فیصلے کر لیتا ہے. پھر ایک جگہ اور آتا ہے کہ اگر ہم اس شریعت کو، اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تو پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جاتا، اور ہمارے ماتھے پہ تو شکنیں بھی نہیں آتی. ظلوما و جہولا، جہول کا ورڈ آتا ہے، ٹھیک ہے، جاہل کا ورڈ آتا ہے. اور وہاں پر جاہل یہ نہیں کہ مطلب ان پڑھ ہے یا الٹریٹ ہے، بلکہ وہ جاہل ہے کہ بنا سوچے سمجھے کیا ہے فیصلے کر لیتا ہے انسان، اور جلد باز بھی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تو پہاڑ ریزے ریزے ہو کر بکھر جاتا. ٹھیک ہے، اتنا جو ہے اس کا بوجھ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کل ہی ہم نے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2 ہے، ٹھیک ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2 ہے، میں نے کل ہی پڑھی. تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وحی میرے اوپر آتی تھی تو سخت گھنٹیوں کی آواز ہوتی تھی جو میں برداشت نہیں کر پاتا تھا، یا اس طرح سے وحی آتی تھی کہ ٹھنڈ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، سخت ٹھنڈ میں، ٹھیک ہے، برد میں، یعنی کہ جیسے سنو فال والی ٹھنڈ ہوتی ہے اس ٹھنڈ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے پھوٹ پڑتے تھے. یعنی کہ یہ نہیں کہ صرف ایک آدھ پسینے کی بوند ہے، بلکہ پسینہ پھوٹ پڑتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ کہتی ہیں کہ اونٹنی پر سوار ہوتے تھے اور وہی آ جاتی تھی تو اونٹنی جو ہے وہ بیٹھ جاتی تھی بوجھ سے، اتنا مطلب بوجھ ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. پھر ایک صحابی کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب ان کی جو یہ تھائی ہوتی ہے نا، یہ ران جو ہوتی ہے، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، اور وہی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئی تو وہ کہتے ہیں صحابی کہ میری ران پھٹنے لگی تھی، مطلب اتنا زیادہ بوجھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کا ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، اتنا بوجھ تھا کہ میری ران ایسے ہو گئی تھی جیسے اب میں یہ ران میری پھٹ پڑے گی. ٹھیک. اور وہ لوگ صحابی تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل بھی مطلب ہلتے تک نہیں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل جائے. ٹھیک ہے. تو اس قدر جو ہے سمجھ لیجیے کہ سخت اور اس قدر بھاری چیز ہے جس کو ہم نے اتنا لائٹلی لے رکھا ہے نا. یہی بات ہے نا، ہم کلاسز کی ہفتے کی 3 کلاسز، اس میں بھی ہماری کبھی اب تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ کئی ویک سے ہماری کلاس ریگولر ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، صرف اور صرف ہم کیا ہیں اور ہماری جو ہے اوقات کیا ہے، صرف اللہ کی توفیق سے کہ کئی ہفتوں سے ہماری کلاسز ریگولر ہیں، کوئی بھی چھٹی نہیں ہوئی ہے. دوسری کلاسز کی ہو جاتی ہیں، تفسیر کی کلاس کی اور عشرہ مبشرہ بھی ہماری ریگولر چل رہی ہے الحمدللہ. تو لیکن پھر آپ دیکھیں کہ مطلب کتنا ہم کلاس میں ایکٹیو رہتے ہیں، کتنا ہم پڑھتے ہیں. 1-2 منٹ کا لیسن بھی ہم سے نہیں سنا ہے، اتنا لائٹلی اتنا ہلکے میں لے کر ہم قرآن کو بیٹھے ہوئے ہیں کہ بس کچھ مت پوچھیں. ایک تو ہماری یہ سب سے بڑی کمی کہ جو چیز ہمیں اب دوسروں کو پہنچانے کا وقت تھا نا، یہ وقت ہمارا کیا تھا کہ ہم دوسروں کو، اپنے بچوں کو، اپنے آس پاس کے لوگوں کو، اپنے گھر والوں کو اس چیز کے بارے میں اویئر کرتے، ان کو اس چیز کی تعلیم دیتے. اس ایج میں ہم سیکھنے بیٹھے ہیں، ہے نا. ایک تو یہی ہماری، چلیے کچھ نہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم اس اسٹیج پر آ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرف سے جوڑ دیا ہے نا. الحمدللہ، اس بات پر بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ہر کام جو ہے وہ حکمت پر بیسڈ ہوتا ہے. لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ آنے کے بعد، اللہ کے چوزن ون بننے کے بعد، چوزن ون ہے ہم، یہ بات میں آپ کو کئی بار بتاتی ہوں کہ آپ لوگ اللہ کے چنے ہوئے بندے. ہر کسی کو توفیق نصیب نہیں ہوتی. آپ 18-19 لوگ یہاں پر آج پریزنٹ ہے، 1900 لوگ کہیں موبائل چلا رہے ہوں گے، اتنے ہی 1900 کہیں گھومنے نکلے ہوئے ہوں گے، موسم اچھا ہو رہا ہے، اتنے ہی 1900 کہیں باتوں میں مگن ہوں گے، اتنے ہی 1900 کہیں بازاروں میں گھوم رہے ہوں گے، اتنے ہی 1900 کسی گناہ کے کام میں ملوث ہوں گے. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے، ٹھیک ہے. اور چنے ہوئے بندے تو ایسے نہیں ہوتے. میں آپ لوگوں کو غلط نہیں کہہ رہی ہوں، آپ ٹائم نکالتے ہیں، آپ کلاس میں آتے ہیں، الحمدللہ لیسن بھی سناتے ہیں، سب کوشش کیا کریے، ٹھیک ہے. اور میرے ٹوکنے سے پہلے کوشش کیا کریے کہ اللہ کی امانت ہمارے حوالے ہے، ٹھیک ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے اس امانت کو دینے کے لیے، ٹھیک. اور ہمیں ان ظلومن اور جہولن میں شامل نہیں ہونا ہے کہ ظلم کرتا ہے انسان. اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ بہت جلد باز ہے، ظلم کرتا ہے، کچھ نہیں پتا اس کو اس امانت کے بارے میں، ہے نا، رکھا پڑا ہے اپنے پاس، اس کو اس کی قدر ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو ان انسانوں میں ہمیں شامل نہیں ہونا ہے، ٹھیک ہے. الحمدللہ ہم یہاں پر اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم سیکھ رہے ہیں،
ٹھیک، اس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کوئی محنت نہیں کی، اپنے بہت سارے کام چھوڑ کر آپ یہاں پر حاضر ہوئی ہوں گی، ہے نا، اور بہت سارے کاموں سے ہجرت آپ نے کی ہوگی، کسی کی جاب ہوگی، کسی کو کہیں جانا ہوگا، کسی کو کہیں کچھ اور کچن کا کام دکھ رہا ہوگا، نظر آ رہا ہوگا، بہت سارے کام چھوڑ کر آپ یہاں پر بات سننے کے لیے آئی ہیں، تو بہت بڑا آپ نے یہ اسٹیپ لیا ہے، تو اس کو اس طرح سے اپنی محنتوں کو ضائع نہیں کریں۔ ایک چھوٹا سا بھی ٹائم جو آپ دے رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کو، یہ بھی آپ کے لیے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اگر خلوص ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو کتنا بڑا کر دے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ جو ایک کھجور کے ٹکڑے کو احد پہاڑ کے برابر بنانے پر قادر ہے، تو وہ آپ کی 1 گھنٹہ کتنا بڑا چڑھا کر آپ کو دے گا، ہے نا۔ وہ 1 منٹ جس میں آپ لیسن سنا دیتی ہیں، ویسے ہی قرآن پڑھنے کی حرف حرف پر 10 نیکیاں، ہے نا، پہاڑ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نیکیوں کے انشاءاللہ ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ اعمالوں کو ضائع ہونے سے بچا لے، اللہ تعالیٰ نیتوں میں اخلاص ہماری عطا کر دے، اللہ تعالیٰ سارے کام ہم اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کرنے والے اور آپ کی خوشی کے لیے کرنے والے ہم بن جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں آپ کے ٹائم ہو چکا ہے، بس ایک آخر والی جو وہ ہے نا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس حال میں کہ تم ظلم کرنے والے، ظالم تھے تم، ہے نا۔ کیسے ظالم ہو گئے؟ کیا انہوں نے ظلم کیا؟ جیسے ہی ظلم کا لفظ انسان کے ذہن میں آتا ہے تو کیا آتا ہے کہ کوئی کوڑے مار رہا ہوگا، ہے نا، کوئی کسی کا گلا دبا رہا ہوگا، کوئی جھگڑ رہا ہوگا، کسی کو باندھ دیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب کی سب ہماری ظلم کی امیجنیشن ہے، حالانکہ سب سے بڑا ظلم کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا ظلم شرک کا ظلم ہے نا، ان الشرک لظلم عظیم، اللہ تعالیٰ پر ظلم ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں ظلم کی ڈیفینیشن پہ آپ غور کریں، میں نے آپ کو ظلم کی ڈیفینیشن بتا رکھی ہے۔ کیا ہوتی ہے ظلم کی ڈیفینیشن؟ کسے کہتے ہیں اصطلاح میں ظلم، کسے کہتا ہے؟ ظلم یہ نہیں کہ مارا پیٹا جھگڑا کرا، یہ ظلم نہیں ہوتا۔ ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ حقدار کو اس کا حق نہیں دینا، ارے نہیں، ہاں اسما، حق مارنا، ہے نا، حقدار سے اس کا حق چھین لینا، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا ظلم کہتے ہیں عربک میں، اگر آپ ڈکشنری میننگ میں دیکھیں گی، جیسے کہ میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دیا تھا کہ ٹوپی کی جگہ کہاں ہے؟ ٹوپی کہاں پر پہنی جاتی ہے؟ سر پر پہنی جاتی ہے۔ ٹوپی کو، اپنے ٹوپی پر ظلم کیا، ٹھیک ہے، جگہ چینج کر دی، اس کی ظلم کیا، ٹھیک۔ چپل کا حق ہے کہ اس کو پیر میں پہنا جائے، اب چپل آپ نے پہن لی سر پہ، تو آپ نے چپل پر ظلم کیا، ٹھیک ہے۔ تو حقدار کو اس کا حق نہیں دینا، حقدار سے اس کا حق چھین لینا، یہ کیا ہے؟ ظلم ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے ہمارے اوپر؟ کہ اللہ رب العالمین ہے، اللہ ہی ہمارا معبود ہے، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، وہی صرف ہماری تمام عبادتوں کے، چاہے ہماری جسمانی عبادتیں ہوں، چاہے ہماری مالی عبادتیں ہوں، چاہے ہماری قولی عبادتیں ہوں، چاہے ہماری فعلی عبادتیں ہوں، چاہے ہماری عقیدے کی عبادتیں ہوں، ہمارے دل کی عبادتیں ہوں، تمام کی تمام عبادتوں کا حقدار صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ اس کو چھوڑ کر ایک حقیر سے بچڑے کو پوجنے لگو تو یہ تم نے اللہ پر بہت بڑا ظلم کر لیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم ظالموں میں سے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ بنی اسرائیل ٹیسٹ میں فیل ہوئے، زیادہ دن ان کو نہیں لگے، ان کو نعمت کی ناقدری اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے میں صرف 10 دن کا عرصہ لگا، ٹھیک ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم سے 10 دن ویٹ نہیں ہوا، ہے نا، اتنا بڑا ظلم تم اللہ تعالیٰ کی ذات پر کر بیٹھے، ٹھیک ہے۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ظلم کس کو کہا ہے؟ شرک کو ظلم کہا ہے، ٹھیک ہے۔ بچڑے کے بعد ظلم کا ورڈ آیا ہے، بچڑا بنا لیا تھا اللہ کی ذات میں، شرک کیا تھا، اور یہ سب سے بڑا ظلم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ لقمان میں فرمایا، ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے ماں باپ ہیں جنہوں نے آپ کو پالا، جنہوں نے آپ کو پوسا، آپ کی تربیت کی، آپ کی بہت بہترین آپ کو ایجوکیشن دی، اور آپ ان تمام کے لیے شکریہ جا کر اپنے پڑوسی کا ادا کر دیں، کہ آپ کے ماں باپ کو اچھا لگے گا؟ آپ پڑوس والی آنٹی سے کہیں آپ ہی ہماری ماں کی جگہ ہو، آپ نے ہی ہمیں ماں بن کے پالا ہے، آپ نے ہمیں تربیت دی، آپ نے ہماری ایجوکیشن کی، آپ کی ماں کو اچھا لگے گا؟ بالکل بھی نہیں اچھا لگے گا نا۔ تو آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کا حق کسی اور کو دینا، کہ اللہ تعالیٰ کو اچھا ہم حقیر سے انسان جن کی کوئی اوقات نہیں ہے، ان کو اتنی ایگو کا مسئلہ رہتا ہے نا، رہتا ہے نہیں رہتا ہے؟
ایک ایک منٹ پہ ہماری ایگو، ایک ایک سیکنڈ پہ ایگو ہرٹ ہو گئی، ایگو ہرٹ ہو گئی کرتے رہتے ہیں ہم، حالانکہ وہ ایگو کچھ بھی نہیں ہوتی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کو کتنا ہرٹ ہوتا ہوگا، سوچئے. ٹھیک ہے. تو یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کیا تھے، ظالم تھے، تم نے جو ہے اتنا بڑا یہ ظلم کر لیا. ٹھیک. 10 دن تم سے ویٹ نہیں ہوا، اور یہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں خوشیوں بھرے وہ دکھاتا رہتا ہے، دن دکھاتا رہتا ہے، دکھاتا رہتا ہے. اور جیسے ہی ہمارے اوپر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، جیسے ہی ہمارے اوپر کوئی پریشانی آ جاتی ہے، ہم صرف 5 دن، 2 دن کی بیماری، 2 دن کے بخار بھی ویٹ نہیں کرے جاتے. ٹھیک ہے. تو یہ ہم کیا پھر اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے لگتے ہیں، اس کے دروں پر جاتے ہیں نہیں جاتے. کتنے سارے لوگ ہیں اولاد مانگنے کے لیے نکل جاتے ہیں، کتنے سارے لوگ ہیں صحت مانگنے کے نکل جاتے ہیں، کتنے سارے لوگ ہیں پیسے مانگنے کے لیے نکل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ ناقدری کر دیتے ہیں، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ پر ظلم کر دیتے ہیں. سورہ لقمان کی آیت نمبر ہے 12 یا 13، 12 یا 13 ہے، شاید 13 ہے. ٹھیک ہے. ہاں 14 میں تو وہ ہے نا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. ہاں 13 ہے. ٹھیک ہے. سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 ہے. چلیے آیت سمجھ میں آ گئی، اپنے لیے پوائنٹ سمجھ میں آ گئے. کسی کو کوئی کنفیوژن ہو تو پوچھیے. سب کو سمجھ میں آ گیا. اب ان شاء اللہ تعالی کلاس نہیں چھوٹی کرنی ہے. ٹھیک ہے. یہ سوچ لینا ہے اس کلاس کے لیے، اس کلاس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کی سب حقیر ہیں. یہ کلاس اللہ کے لیے ہم، اور میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ صرف میری کلاس، جہاں پر آپ کو جتنا موقع ملتا ہے پڑھنے کا اور سیکھنے کا، وہاں پر جو ہے آپ سیکھیے. میں یہ نہیں کہہ رہی صرف میری کلاس میں آئیے یا مجھ سے پڑھیے، یا میں یہاں پر آنا بہتر ہے کہیں اور جانا نہیں. ٹھیک ہے. جہاں پر جس طرح سے آپ کو جیسا موقع ملے وہاں پر آپ علم حاصل کریے، اور اللہ تعالیٰ کے اس قرآن کا حق ادا کرنے کی کوشش کیا کریے. تبھی تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ قرآن آپ کی کیا کرے گا، سفارش کرے گا. ٹھیک ہے. جب اس کو وقت دیں گی تو یہ بھی آپ کا ساتھی بنے گا، دنیا میں بھی بن جاتا ہے، قبر میں بھی کیا ہے ساتھی ہوتا ہے قرآن، اور حشر میں تو ہوگا ہی ان شاء اللہ تعالیٰ پھر. ٹھیک ہے. تو اس کو وقت دینے کی کوشش کریے، اور پورا مطلب مخلصانہ وقت دیجیے. ٹھیک ہے. کوالٹی ٹائم جس کو کہتے ہیں نا، کوالٹی ٹائم دیجیے ان شاء اللہ تعالیٰ. چلیے پھر سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.